اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے دو مقام سے دو آیتوں کے ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جب کوئی انسان، کوئی گھرانہ، کوئی خاندان، کوئی جماعت، جمعیت، گاؤں، بستی، شہر، ملک، قصبے والے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے قاعدے قانون کو توڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگ، ایسی گاؤں، ایسی بستی، ایسی جماعت کے لوگوں کو اللہ جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس کے جھنجھوڑنے کے، مصیبت سے دوچار کرنے کے کئی ایک راستے ہیں۔ جو آدمی، جو گھرانہ، جو خاندان ظلم و ستم، اتیاچار کی حد پار کر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو حادثات کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر، اللہ کے عذابات کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ عقل مند ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور بڑے ہی بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عذابات کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے دوچار کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ترکی اور سیریا کا زلزلہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، ٹی وی اور نیوز کے ذریعے آنکھوں دیکھا معاملہ، حالات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ہماری جو روش ہے، جو حالات ہیں جہاں کے وہی ہیں،
مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں سے پوچھا گیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کن بنیاد پر، کس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں؟ مائی عائشہ نے کیا بتایا تھا؟ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، جس قوم کے اندر سود بیاج کا کاروبار پھیل جاتا ہے، جس قوم کے اندر شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر جوا سٹا عام ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر زلزلے آتے ہیں۔ میں ضلع کی بات نہیں کرتا، ہمارا بلاک چھیتر کانی واڑا کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سی ایسی بستی ہے، کون سا ایسا ایریا ہے ہمارے علاقے کا جس گاؤں کے اندر زنا نہ ہو رہا ہو، جس گاؤں کے اندر شراب نہ پی جا رہی ہو، جس گاؤں کے اندر اوپن کلوز نہ کھیلا جا رہا ہو، جس گاؤں کے اندر سود بیاج کا کام نہ ہو رہا ہو، جس گاؤں کے اندر شراب نہ پی جا رہی ہو۔ ہم نے زلزلوں کو دعوت دینے کا سامان ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو دوسری جگہ؟ ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا گھر زلزلوں کو دعوت دے رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ ہے کون سا ایسا گاؤں ہے جس گاؤں کے نوجوان لڑکا لڑکی زنا جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب نہ کر رہے ہو؟ بہت سے ایسے گھرانے ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں جن کا شادی سے پہلے پیٹ صاف کروایا جا رہا ہے، حمل گروایا جا رہا ہے، اور جن کا حمل اگر برقرار ہو گیا تو حالت حمل میں نکاح بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارا ایریا، ہمارا علاقہ خود اس بات کی دعوت دے رہا ہے، زلزلوں کو بلا رہا ہے۔ کتنے ایسے شادی شدہ مرد اور عورتیں ہیں جو دوسرے شادی شدہ مرد اور کنواروں سے تعلقات قائم کر کے زلزلوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ کتنے ایسے گھرانوں کے نوجوان ہیں جو شراب کے عادی ہیں، شراب پی رہے ہیں، گھرانے کے گھر کے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، زلزلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے دکاندار ہیں جنہوں نے دوسروں سے 50,000 1,00,000 روپے ادھار لیے ہیں، 50,000 ادھار لیے ہیں، روزانہ 100 150 200 500 جمع کر کے 55,000 دے رہے ہیں۔ تمہاری دکانوں میں خیر برکت آئے گی؟ تمہاری دکانیں پھلے پھولیں گی؟ ہیں کتنے ایسے دکاندار ہیں کھلے عام لوگ وصولی کر رہے ہیں، 100 جمع کر رہے ہیں، 200 جمع کر رہے ہیں، 500 جمع کر رہے ہیں، لیے کتنے ہیں؟ 50,000، بیاج دے رہے ہیں 5,000، 55 جمع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری روزی میں برکت دے۔ واہ ہے سود بیاج کے کام سے دکانیں چل رہی ہیں، اوپن کلوز، اللہ جھوٹ نہ بلائے،
ایسے ایسے لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے جی اوپن کیوں لگاتے ہوئے، شرم آتی ہے روڈ پر لگانے سے۔ اب میں اپنے ایریا کا پہلوان بولتا ہوں، وہ قبرستان کے بازو میں، عیدگاہ کے بازو میں، وہاں بیٹھ کر پٹی لکھ رہے ہیں، مسلمان گھرانے کے لڑکے اپنے گاؤں کے ایریا کے ہیں، کہاں ڈھونڈ رہے ہو زلزلوں کو؟ ہمارے علاقے کی عوام، ہمارے علاقے کی جنتا، ہمارے علاقے کا نوجوان، مرد، عورت زلزلوں کو دعوت دے رہا ہے۔ جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس گاؤں بستی کے لوگوں کے اندر یہ برائیاں عام ہو جاتی ہے نا، اس گاؤں بستی کے اندر اللہ کا عذاب آتا ہے، چہرے بدل جانے کا، زمین کے اندر دھس جانے کا، آندھی اور طوفانوں کا، زلزلوں کا، سیلاب کا، قحط سالی کا عذاب آتا ہے۔ ہم عذابات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن تبدیلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جو قوم، جو جماعت، جو شخص تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتا، ایک دن وہ آتا ہے، وہی قوم، وہی جماعت تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ارے او نوجوانوں، اس سے پہلے کہ ہمارے داستانوں کی تاریخیں بن جائیں، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ دکان نہیں چل رہی ہے، گراہک نہیں آ رہے ہیں، بیاج میں پیسہ دے رہے ہو ہیں، تم بھی کھا رہے ہو، بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو۔ سدھار لائیے، سدھار لائیے۔ کب تک اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو غصہ دلا کر سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ دوسروں کے بیوی بال بچوں کے منہ کو پوچھ کر اپنی بیوی بال بچوں کے پیٹ کو بھرنا چاہتے ہو؟ عبرت حاصل کیجئے ان زلزلوں سے، یہ یوں ہی نہیں آتے، یہ یوں ہی نہیں آتے جی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے، میں چھوٹے چھوٹے عذابات چکھاتے رہتا ہوں بڑے عذاب کو چھوڑ کر، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹاؤ، لوٹاؤ اللہ کی طرف، اپنی غلطیوں کی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ وہ روٹھا ہوا ہمارا رب، وہ غصے میں ہوا ہمارا رب اتنی جلدی اپنے بندوں سے مان جاتا ہے، اتنی جلدی اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے، جتنی جلدی ایک روٹھا ہوا باپ اپنی نالائق اولاد سے خوش نہیں ہوتا نا، اس سے جلدی اللہ اپنے رب سے خوش، اللہ اپنے نالائق بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالی رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ اعلان کرتا ہے، کیا ہے کوئی ایسا شخص جس نے دن میں کوئی گناہ کیا ہو، دن میں کوئی جرم کیا ہو، دن میں کوئی غلطی کیا ہو، وہ رات میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ایسے ہی روزانہ اللہ تبارک و تعالی دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ اعلان کرتا ہے کوئی وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں غلط کام کیا ہو، دن کے اجالے میں وہ مجھ سے اپنے گناہ غلطی کی معافی مانگ لے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ ہے رب جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ غلطی کی معافی مانگتا ہے اور صحیح اور اچھے عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے گناہ اور غلطیوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے۔ سدھار لائیے، تبدیلی پیدا کیجیے۔ یہ تو جو زلزلہ آیا ہے سیریا میں، کیا حالات ہے جی؟ کتنے معصوم بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، ماں باپ کی محبت اور ممتا کے لیے اپنی زندگی بھر تڑپیں گے۔ کتنے ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو کھو دیا ہے جو ان کی بڑھاپی کے لاٹھی تھے۔ کتنے ایسے نوجوانوں نے اپنی شریک حیات کو کھو دیا۔ کتنی ہماری ماں بہنوں نے اپنے شوہروں کو کھو دیا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کب عبرت حاصل کریں گے ہم؟ کب ان پر تبدیلی لائیں گے؟ جن بنیاد پر زلزلے آتے ہیں، جن وجوہات پر اللہ کے عذاب آتے ہیں، وہ سارے کام ہمارا علاقہ کر رہا ہے، علاقے میں ہو رہا ہے۔ تبدیلیاں لائیے۔ یہ زلزلے یوں ہی نہیں آتے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ہوئی یہ دوسرے ملک میں جو زلزلے آئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ناگہانی آفت، مصیبت اور عذاب سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اپنے ہندوستان کا جائزہ لیجئے زلزلے کے بارے میں۔ 26 جنوری 2001 8:45 میں گجرات میں زلزلہ آیا تھا، آج سے 22-23 سال پہلے۔ کیا کنڈیشن تھی اس زلزلے میں؟ جو لوگ بچ گئے تھے ان کا بتانا ہے، ابھی بھی وہ لوگ حیات ہیں۔ کیا بتائے تھے؟ کیا اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ زلزلے کی صبح جانور گرمے میں بندے بے چین تھے، رسی اور گرما توڑ کر بھاگ جانا چاہتے تھے۔ ایک انجان خبر سے پریشان تھے۔ ملبے کے ڈھیروں کے نیچے لاشیں دبی ہوئی تھی۔ شریف گھرانوں کی عزت دار لڑکیاں لائن لگا کر راشن کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ لوگ جو ڈنلپ کے گدوں پر، بستروں پر، صوفوں پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، فٹ پاتھ پر ملبے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جو ڈنلپ کے گدوں پر اپنی پیٹھ سیدھی کرتے تھے، 10 روپے کی پنی اور پیپر بچھا کر رات گزار رہے تھے۔ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ اپنی مردہ ماں کے سینے سے خون چوستا ہوا ملا تھا۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کا لاڈلا تھا، ماں کے جگر کا ٹکڑا تھا، کسی بہن کا راج دلارا تھا، کسی باپ کی آنکھوں کی تاخوں کا تارا تھا، اپنی آپ بیتی بتائے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ زلزلے میاں ایسے حادثات پیدا کرتے ہیں۔ کب تبدیلی لاؤ گے؟ کب بدلاؤ لاؤ گے؟ کب تبدیلیاں لاؤ گے؟ جی زلزلے یوں ہی نہیں آتے۔ زلزلے آنے کی جتنی وجوہات ہیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ ناچ گانا موبائل کے ذریعے کس کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے جی؟ اگر بوڑھے نہیں کر رہے ہیں تو جوان اولاد کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں،
میوزک بھی اس میں شمار ہے، ناچ گانوں میں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، ایک معمولی سا مزدور جو مزدوری کر رہا ہے نا، وہ بھی گانے چالو کر کر، موبائل کو جیب میں رکھ کر گانے سن کر کام کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان گاڑی چلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو زلزلوں کو دیکھنے؟ ہمارے گھر کا نوجوان خود زلزلوں کو دعوت دے رہا ہے۔ کون سی ایسی دکان باقی ہے، کون سا ایسا مکان باقی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ 1000 میں ایک ہی گھرانہ ہوگا جہاں یہ برے کام نہیں ہو رہا ہے، گانے بجائے نہیں جا رہے، ناچ گانے نہیں ہو رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ جس قوم کے اندر امانت کو اپنا مال سمجھا جانے لگ جائے گا، جس قوم کے اندر زکوٰۃ کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھا جانے لگ جائے گا، جس قوم کے اندر دوستوں سے محبت اور باپ سے نفرت کی جانے لگ جائے گی، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے گی، جس قوم کے اندر گانے بجانے عام ہو جائیں گے، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا، جس قوم کے اندر سود بیاج کا کام عام ہو جائے گا، اس وقت انتظار کرنا زمین میں دھس جانے کا، اس وقت انتظار کرنا چہرے بدل جانے کا، اس وقت انتظار کرنا سلسلوں کا، اس وقت انتظار کرنا سیلاب کا، اس وقت انتظار کرنا قحط سالی کا۔ کیا یہ گناہ اور غلطیاں اور جرم ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا ہے؟ تبدیلیاں لائیے، بدلاؤ پیدا کیجیے۔ کب تک؟ ہم نے تو ایسا سوچ لیا ہے جی یہ دنیاوی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو چلے جاؤ۔ کیا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ اذا زلزلت الارض زلزالها کا کیا انتظار کر رہے ہیں ہم کہ جب پوری کی زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اس وقت انتظار کر رہے ہو؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کا انتظار کر رہے ہو کہ ایک ہی چوٹ میں زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اس وقت انتظار کر رہے ہو؟ اذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ کا انتظار کر رہے ہو؟ کب تبدیلی لائیں گے اپنے اندر ہم؟ کب سدھار پیدا کریں گے جی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہر آدمی، ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم کوئی بھی خطبہ سنتے ہیں، کوئی بھی تقریر سنتے ہیں، کوئی بھی آیت اور حدیث سنتے ہیں نا، تو اس کو ہم دوسروں کے اوپر تولتے ہیں۔ دیکھا بیٹے کے اندر یہی حرکت ہے، جبکہ وہ حرکت ہمارے خود کے اندر ہے، لیکن ہم ہمیشہ خطبوں کو، تقریروں کو دوسروں کے اوپر تولتے ہیں۔ جس دن سے ہم خطبے اور تقریر، واعظ و نصیحت، قرآن کی آیت اور حدیث کو اپنے اوپر تولنا شروع کر دیں گے کہ میرے اندر یہ خامی ہے، انشاءاللہ ہماری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنا دامن دیکھیں، ہم دوسری کی پیٹھ کا دھبا نہ دیکھیں، اصلاح یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی جذبہ تھا، وہ اللہ کے نبی کی زبانی کوئی بھی آیت سنتے تھے، حدیث سنتے تھے، کوئی بات سنتے تھے تو سب سے پہلے دیکھتے تھے کہ میرے اندر کیا خامی ہے اس آیت کے تحت، اور ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تبدیلیاں لائیے، بدلاؤ پیدا کیجیے، سدھرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر آدمی اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کوئی ایک ہی ایسا گھرانہ ہوگا جو رات میں موبائل دیکھے بغیر سوتا ہوگا۔ آج کی کنڈیشن یہ ہے، اتنا عادی ہو چکا ہے آج کا انسان موبائل کے پیچھے، اور نماز پڑھا نا، نماز ختم ہوئی تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، میسج تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، اتنی بزی لائف ہے ہماری۔
اور اگر کسی نے موبائل گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہے تو سب پہلے موبائل چیک کرتے ہیں. سونے سے پہلے ہر آدمی یہ تحیہ کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ایک رکوع پڑھ کے سوؤں گا. موبائل دیکھیے، میں منع نہیں کرتا، اچھی چیزیں دیکھیے، استعمال صحیح کیجیے، استعمال اچھا کیجیے. رات میں آخری چیز ہم موبائل دیکھ کے سو رہے ہیں. اگر اچھا استعمال ہوا تو ٹھیک، اور غلط سمجھ کے سو رہے ہو تو اندازہ لگائیے گھر میں جا کر. اسی لیے یہ ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ آج سے روزانہ اگر ایک رکوع نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن کی چھوٹی سی سورہ پڑھ کے سوؤں گا. ارادہ بنائیے، یہ نیم بنائیے. ہم آخری چیز جو ناچ گانے کا ذریعہ اور سبب اور آلہ ہے اس کو استعمال کر کے سو رہے ہیں. ہاں استعمال صحیح ہے تو اچھی بات ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، بدلاؤ لائیے، تبدیلی پیدا کیجیے، بند کریے، ایک باڈی بنائیے، بند کریے ان ناچ گانے کے اڈوں کو. میں کھل کے بول دوں، ناچ گانے کے آلات اور سامان کو لوگوں نے بزنس کا ذریعہ بنا دیا ہے. جی بزنس کا ذریعہ بنا لیا ہے. کچھ لوگ ناچ گانوں کے ذریعے اپنا بزنس پختہ اور مضبوط کر رہے ہیں. بدلاؤ لائیے، تبدیلیاں پیدا کیجیے، سدھرنے کی کوشش کیجیے. جب تک ہم خود اپنے اندر تبدیلی اور بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ کہنا چھوڑ دیجیے اللہ جب ہدایت دے گا تب کام کریں گے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے من جہدا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی میرے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہوں. آپ پہلے کوشش کیجئے سدھرنے کی، انشاءاللہ اللہ راستے آسان کریں گے سدھرنے کا. تو آج سے ہم اپنے اندر، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے کنبے قبیلے میں اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ نوجوان کھڑے ہوں، یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں، مضبوط پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں جواں سٹہ کھیلا جائے گا وہاں روک لگائیے. جہاں نوجوان جس گھرانے کے شراب میں ملوث ہیں ان کو روکیے. جس گھرانے میں غلط کام ہو رہے ہیں لڑکا لڑکیوں کے ذریعے اس کو روکیے. سود بیاج تو یار میں ویسے ہی نہیں بولا ہوں کہ دکان میں نے پتہ کیا ہوں، اٹھایا ہوں اور پوچھا ہوں، اس کے بعد بول رہا ہوں. 1,00,000 روپے لیے ادھار دکان چلانے کے لیے، 500، 1000، 200، 150، 500 جمع کر رہے ہو، 1,10,000 جمع کر رہے ہو. یہ 10,000 آئے دے رہے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. 10,000 میں تو زلزلوں کو دعوت دے رہے ہو. سدھار لائیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں سے ہمیں رد حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب